السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں ہم پر کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت اور جسم کا ایک بہت ہی عظیم عضو آنکھ بھی ہے۔ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین جتنی بڑی نعمت اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اس کے بارے میں اتنی ہی سختی کے ساتھ کل قیامت کے دن پوچھ تاچھ کرے گا۔ آنکھ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ، دل، ہر عضو کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا، مؤاخذہ کرے گا۔ آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اور خاص طور پر ایک مومن بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا علی، اے علی، لا تتبع النظرۃ النظرہ، کہ بار بار ایک بار اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، گندی چیز پر نظر پڑ جائے، ایسی چیز پر جس کو بار بار دیکھنے سے ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اس پر اگر ایک نظر پڑ جائے تو اللہ کے نبی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اس لیے کہ پہلی نظر تمہاری ہوتی ہے اور دوسری نظر تمہاری نہیں ہوتی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں یا ہر اس چیز کی طرف نہ دیکھیں بار بار جن کو دیکھنے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے، ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھ جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کرنے اور اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔